الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، آج ہم ایک ایسی خرابی کی طرف توجہ دلائیں گے جو کسی نہ کسی ناحیہ سے ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہے، حالانکہ اسے دور کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ خرابی ہے جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ جب ہم فضول خرچی کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن یہ جاتا ہے کہ کسی خاص میدان میں کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ فضول خرچی کسی خاص میدان میں نہیں بلکہ زندگی کے اکثر میدان میں اس کا عمل دخل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو کھانے پینے میں ہم فضول خرچی برتتے ہیں کہ کچھ حصے کھایا اور کچھ حصوں کو کچرے کے ڈبہ میں ڈال دیا، اور اسے ہم نارمل سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جب بچ گیا ہے تو کیا کریں گے، پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حصہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی جب ناقدری ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے محروم کر سکتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کے مظاہر میں سے لباس و پوشاک میں بھی فضول خرچی پائی جاتی ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس میں بہت سارے لباس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خرید لیا، اور لباس پہ لباس خرید رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی کہ جن کو بدن ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑے میسر نہیں ہوتے آج کے ڈیٹ میں بھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ فضول خرچی کا مظاہرہ شادی بیاہ میں کرتے ہیں۔ وہی بندہ جس کے پاس عام ضرورت کے لیے اگر دیکھیں تو پیسے کم پڑ رہے تھے، لیکن شادی بیاہ کے موقع سے لاکھوں لاکھ روپے پانی کے جیسے وہ بہا دیتا ہے۔ تو فضول خرچی کا یہ مظہر ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیسے فالتو میں ادھر ادھر برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کے مظاہر میں سے ایک مظہر پانی میں بھی فضول خرچی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی بہت سارا ہے، آخر اس میں فضول خرچی کیا، حالانکہ پانی کا استعمال بھی اگر ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا پانی کے حوالے سے؟ تقریباً ایک مد 500 گرام پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے، آدھا لیٹر پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، اور 2.5 لیٹر سے 3 لیٹر تک 4 سے 5 مد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ پانی کی ایسی قلت نہیں ہے مدینہ میں کہ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کفایت شعاری سکھائی، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فضول خرچی بجلی کے استعمال میں، اے سی کے استعمال میں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، لائٹ کے استعمال میں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ یعنی لائٹ کی ہم کو ضرورت روم میں نہیں تھی، 2 روم ہے، ایک روم میں کوئی نہیں ہے، لائٹ جل رہی ہے، اس میں اے سی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا پے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ تو نعمت کی ناقدری بہرحال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سب کی سب چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں۔ فضول خرچی آخر ایک انسان کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اس کا نتیجہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ فضول خرچی ایک انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نعمت کی اہمیت صحیح معنوں میں شعوری طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ اگر شعوری طور پر وہ سمجھ لے کہ یہ نعمت ہے، چاہے حکومت کی طرف سے ہم کو کیوں نہ ملی ہو،
یہ نعمت ہے اور اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، تو قطعاً وہ فضول خرچی نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر جب ایک انسان نعمت سے محروم ہوتا ہے اور پھر وہ نعمت اس کو ملتی ہے تو اس کی زندگی میں بھی فضول خرچی آ جاتی ہے۔ حالانکہ ایک انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اس نعمت سے محروم تھے، اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک انسان جب آخرت سے غافل ہوتا ہے، آخرت کی باز پرس سے، آخرت کے حساب سے وہ لاپرواہی برتتا ہے تو اس کی زندگی میں فضول خرچی آ جاتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچے گا کہ کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نعمت کے بارے میں جواب دینا ہے، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم جواب دیں ہیں، تو کیا وہ فضول خرچی کرے گا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ آج ہم جن نعمتوں میں پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دراز ہوں، آمین۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کی کسی بھی مرحلے میں، ٹھیک ہے ہم ایک مرحلے میں فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر ہماری زندگی میں یہ فضول خرچی پائی جاتی ہے تو اس سے ہم چھٹکارا پائیں۔ ایسے کریں گے، سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اس نعمت کا احساس خود میں پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک کہ خود میں اس نعمت کا احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں پہچانیں گے اور ہماری زندگی میں لاپرواہی رہے گی ہی، فضول خرچی کرتے ہی رہیں گے۔ نعمت کی قدر کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی ایسی نہیں تھی کہ شاید ایک وقت تھا کہ ہم اس نعمت سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے بندے کو یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی بندہ قدر کرے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے لوگوں کو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، زندگی کے بہت ساری سہولتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ ان سے محروم ہیں۔ تو اگر ہم ان نعمتوں کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ نعمت کی ناقدری کے انجام پر بھی غور کریں، کیونکہ نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے، نعمتوں کی ناقدری اگر ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لیتا ہے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہوں گے ایسے بہت سارے لوگوں کو جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ ان کو اتنے دنوں تک کے لیے نعمت دے اور بس انہوں نے نعمت کی قدر کی تھی لیکن اللہ نے چھین لیا۔ نہیں، اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ جو لوگ بھی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی 100 سال تک نعمت میں ڈوبا رہے، لیکن اس کی اولاد اس نعمت سے محروم ہو جائے گی اگر اس نے اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی ہے تو۔ ایک قصہ، بہت ہی مشہور قصہ ہے، اشبیلیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا معتمد بن عباد۔ ایک روز اس کی بیوی نے چند عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھیگی مٹی میں کھڑی ہیں اور پانی بیچ رہی ہیں۔ اس کی بیوی کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہی بھیگی مٹی کا مزہ لوں۔ اس نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا
تو شوہر نے اس عورت کی اپنی بیوی کی خواہش پوری کی، لیکن عجیب طریقے سے اس نے حکم دیا کہ عنبر، مشک، کافور کو گلاب کے پانی میں مکس کیا جائے اور اس میں ہلکا سا زعفران بھی ڈال دیا جائے تاکہ بھیگی مٹی کی شکل اختیار کر لے، اور پھر حکم دیا کہ اسے زمین پہ بچھا دو۔ جب زمین پہ بچھا دیا گیا تو اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھیگی مٹی کے مزے لو۔ چنانچہ اس کی بیوی نے اور اس کی بیٹیوں نے بھیگی مٹی کا مزہ تو لیا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی یہ ساری نعمتیں جاتی رہیں، بادشاہت اس سے چھین لی گئی، اس کے سارے املاک ضبط کر لیے گئے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ عید کا دن تھا، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس سے ملنے کے لیے گئی تو پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا، بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی کوتاہی پہ افسوس کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو نعمت دی ہے تو اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے کہ نعمتیں ناقدری کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کی قدر پہچانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔